أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ منقول ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے سفر کیا تھا تو فاطمہ صغریٰ خالی گھر کو دیکھ کر اور ایک ایک عزیز کو یاد کر کے اس قدر روتی تھی کہ بے ہوش ہو جاتی تھی کہ اب میرے بابا مجھ کو بلائیں اور چچا عباس اور بھائی علی اکبر مجھے لینے کو آئیں گے، یہاں تک کہ جب ایک روز بہت گھبرائیں تو اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ایک عریضے کو لکھا جو اشتیاق دیدار اور شکایت سے بھرا ہوا تھا۔ لکھا اور چادر اوڑھ کر کچھ لوڈیوں کے ہمراہ لے کر مدینے کے دروازے پر تشریف لے گئیں۔ ناگہاں ایک اعرابی ناکے پر سوار نظر آیا۔ لوڈیوں نے پوچھا، اے عرب تو کہاں جاتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ عراق کا ارادہ رکھتا ہوں۔ یہ سن کر فاطمہ صغریٰ نے کہا کہ تو چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک احسان کرے اور اس احسان کی جزا جد بزرگوار رسول مختار دیں گے۔ اس نے عرض کی، آپ کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا، یہ عریضہ میرے بابا حسین تک پہنچا دے۔ اس نے عرض کی، میں ضرور آپ کا خط امام حسین کی خدمت میں پہنچا دوں گا۔ عرض وہ اعرابی خط لے کر روانہ ہوا، مگر عزادارو وہ قاصد روز عاشوراء کربلا میں اس وقت پہنچا کہ جب علی اکبر بھی نشان تیر ستم ہو چکے تھے۔ دیکھا کہ مظلوم کربلا لاکھوں آدمیوں کے نرغے میں ہزاروں نیزوں اور تلواروں کے زخم بدن پر دھوپ میں اکیلے کھڑے ہوئے، تو اتر کے ناقے سے آداب وہ بجا لایا، مگر حسین تھے بے ہوش کچھ نہ فرمایا۔ وہ نوحہ کرتا ہوا اور متصل آیا، نگاہ یاس سے منہ دیکھ کر وہ چلایا، قرار دو مجھے میں بے قرار ہوتا ہوں، حسین جان کے تم پر نثار ہوتا ہوں۔ پھر مولا قتل گاہ کی طرف چلے۔ پہلے 32 برس کے جوان بھائی کا لاشا نظر پڑا، قریب جا کر زمین پر بیٹھ گئے اور فرمایا، اے عباس اٹھو، بھتیجی نے تم کو وطن سے سلام لکھا ہے اور شکایت کی ہے کہ اب تک میرے چچا میرے لینے کو مدینے میں نہ آئے۔ کچھ منہ سے بولو، کیا جواب لکھوں؟ پھر اٹھ کر عزیزوں کی لاشوں کو پیغام پہنچاتے ہوئے مولا اس مقام پر آئے جہاں 6 مہینے کے بچے کی ننھی سی لاش دھوپ میں ریت پر پڑی تھی۔ حضرت بے ساختہ علی اصغر کی لاش پر گر پڑے، فرمایا، بیٹا علی اصغر، بہن فاطمہ صغریٰ تمہیں بہت یاد کر رہی ہے۔ لکھا ہے، بابا میری طرف سے علی اصغر کو بہت پیار کر، ہٹائی چہرے سے اصغر کے خون بھری چادر، پسینہ موت کا چہرے سے پوچھا سر تا سر،
پکارے بچے کی آنکھوں پہ ہونٹ کو رکھ کر، لکھی ہے فاطمہ نے دیدہ بوسی اصغر، ارے گواہ رہیوں کی فاقے سے جھومتا ہے حسین، اور ان کے بھائی کی آنکھوں کو چومتا ہے حسین۔